بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مختلف مذاہب کے گرو حضرات اس شہر اور قرب و جوار کے معزز سیاسی اور غیر سیاسی حضرات، شہر کی عام جنتا اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان حالات میں جن سے ملک گزر رہا ہے، دو چار ہے، شکار ہے، آپ حضرات نے، جمعیت علماء کے ورکرز نے یہ سمجھا اور ضروری سمجھا کہ قومی یکجہتی کا پروگرام بنایا جائے۔ آپ حضرات نے اس کا احساس کیا اور احساس کر کے ہزاروں کا مجمع یہاں اس میدان کے اندر قومی یکجہتی کے جلسے میں شریک ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ قومی یکجہتی کا پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں ہے۔ ہمارا ملک حقیقت یہ ہے کہ قومی یکجہتی کے پروگرام کا کوئی محتاج نہیں تھا۔ ہم تو سب اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اور مختلف مذہبی اقلیات کے لوگ ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے، دنیا کے ملکوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے، اس لیے کہ دنیا کے لوگ وہاں روزی روٹی کمانے کے لیے پہنچے ہیں اور روٹی روزی کے وسائل کمانے کے شہروں کے اندر ہوتے ہیں، دیہاتوں میں نہیں ہوتے۔ وہاں کے دیہاتوں میں وہی لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ شہر کی زندگی سے بھاگ کر پرسکون زندگی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہندوستان کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، دیہات، جنگلات کے اندر آپ کو ہر طبقے کے لوگ ملیں گے، ہر مذہب کی اقلیت ملے گی۔ یہ آج سے نہیں، یہ ہماری زندگی ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ ہمارے نظریات میں اتنی لچک تھی کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک ہی دیہات میں سینکڑوں برس سے رہ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے بڑے کو دیکھتا ہے تو چاچا تاؤ کہہ کر کے بلاتا ہے،
بڑے اپنے چھوٹوں کو بیٹا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ مذہب کیا ہے کس کا؟ اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اس ملک میں ہر بسنے والے انسان کا باوجود ہے کہ اس کا مذہب مختلف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ان کا آپس میں رہنا سہنا، ان کی ذات، ان کی برادری، ان کا پہناوا، ان کی زبان، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ برادریوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر گوجر آپ کو ہندو ملے گا تو مسلمان بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا، کرسچن بھی ملے گا۔ اگر ٹھاکر ہندو ملے گا مسلمان بھی ملے گا، راجپوت ہندو ملے گا مسلمان بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا، ہو سکتا ہے کرسچن بھی ملے۔ ایک باپ کی مختلف اولاد، ہمارے ملک کے معاشرے میں یہ لچک تھی۔ ایک بھائی مسلمان ہو گیا، دوسرا بھائی اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر ہے، تیسرے نے کرسچن کو اچھا سمجھا، عیسائی بن گیا، چوتھا سکھ بن گیا۔ آپس میں کوئی انتشار اور اختلاف مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی دربار میں جاتا تھا۔ مسلمان مسجد میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، اسی بستی کا سکھ گردوارے میں جاتا ہے، اسی بستی کا کرسچن چرچ میں جاتا ہے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہے، مرنے جینے کے اندر شریک ہے، شادی بیاہ کے اندر شریک ہے۔ یہ ہمارے ملک کی وشیشتا اور خصوصیت ہے۔ لیکن ملک کی آزادی کے بعد نظریات اور اختلافات بدلے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس میں اختلاف پیدا ہوا۔ جمعیت علماء ہند کا ایک کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند جیسے جیسے آزادی قریب آتی تھی نظر آتی تھی، جمعیت علماء ہند گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر عہد و پیمان لیتی چلتی تھی کہ ہمیں بتاؤ، وعدہ کرو کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہندو اسٹیٹ نہیں ہوگا۔ کانگریس کے بولیٹن، کانگریس کے جلسہائے عام کی تجاویز، ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں ہمارے پاس، اور جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کی تجاویز بھی موجود ہے جو بھیجی جا رہی ہے، اور جمعیت علماء کو یہ حق تھا، اس لیے کہ اگر ملک کی آزادی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو علماء جہاد آزادی کے اندر ان کی تاریخ 150 سال کی تاریخ ہے۔ کانگریس کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ علماء نے آزادی وطن کے لیے جہاد اس وقت شروع کیا جب کانگریس کے لوگوں میں یہ شعور بھی نہیں تھا کہ وہ آزادی وطن کے لیے قربانی دیں گے۔ مسلمان کو تاریخ اپنی معلوم نہیں ہے۔ جب سن 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا سرنگا پٹنم میں، ان کی لاش کے اوپر انگریز نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔
3 سال تک جو بڑے اور چھوٹے نوابین تھے ان کی گردن دبا کر سن 1803 میں دلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے، جنتا اللہ کی ہے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے جو اس زمانے کے بڑے سے بڑے عالم کہلاتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، انہوں نے اعلان کیا سب سے پہلے آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سن 1803 میں، اس کے 80 سال کے بعد سن 1883 میں کانگریس نے جنم لیا ہے۔ کوئی وجود نہیں تھا کانگریس کا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا، انگریز نے ان کو زہر دیا، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیداد کو قرق کر دیا، ان کے مدرسے کو دفن کر ڈالا، لیکن شاہ صاحب 1 انچ بھی ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان مصائب کو برداشت کیا، لیکن اپنے خاندان کے ایک چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید اور ایک اپنے مرید سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہما کو لیڈر بنا کر کے آگے کر دیا۔ سن 1824 میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ دونوں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ایک چیلے اور ایک خاندان کے آگے بڑھتے رہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب سے پہلا جہاد آزادی 1857 ہے، مگر یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی وطن 1831 ہے، جس کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ وہاں سے جو لوگ ناکامی کے بعد واپس آئے ہیں، انہوں نے 26 سال تیاری کے بعد دوسرا محاذ آزادی وطن کے لیے دلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، باغپت، یہاں دوبارہ ایک آگ تھی، ہندو اور مسلمان اس میں سب شریک ہوئے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ مراد آباد کے اندر نواب مجو خان جو کھڑے ہوئے تھے 1857 کے اندر ان حضرات کی بنیاد پر پکڑوا دیا گیا ان کو، اور 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں زندہ کو بھٹی میں آگ کی ڈال کر جلا دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر گھوڑے کے پیر میں، اور انگریز اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے گھوڑے کو دوڑایا، زندہ کے ہاتھ پیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ آزادی وطن کے لیے قربانیاں تھیں۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے بات، کانگریس کا وجود آ گیا۔ کانگریس کی جب جماعت بنی تو یہ تو انگریز نے بنوائی تھی، اور کانگریس کے اندر جو لوگ شریک تھے وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور غیر مسلم تھے۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے، کسی نے سوال کیا کہ نیچریوں کی ایک جماعت آئی ہے کانگریس، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا
کہ جس طرح دنیا کے کاروبار میں ہندو اور مسلمان شریک ہو کر کاروبار کر سکتے ہیں، اس نیچریوں کی جماعت میں بھی شریک رہ کر ملک کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دین کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار۔ کچھ تاریخ کی کتابیں پاکستان سے چھپی ہیں، اس میں اس کا چربہ ہے، اور ہندوستان کی پرانی لائبریریوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے ملے۔ لیکن تاریخ کے لکھنے والے یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ 1857 کے جہاد کے اندر یہ تو شریک تھے، حضرت گنگوہی تو انگریز کی جیل میں بند ہوئے تھے، اور اس کی توقع نہیں تھی کہ ان کو پھانسی نہیں ملے گی، لیکن کچھ جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو بچوا دیا۔ یہ آدمی جو سن 57 کے جہاد میں شریک تھا، خود کیوں نہیں جہاد میں شریک ہوا؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی وطن کے لیے انتہا پسند تھے، آزادی وطن سے کم کسی مطالبے پر راضی نہیں تھے، اور کانگریس کا وجود آزادی وطن کے لیے نہیں تھا۔ 1885 میں جو کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے، اس کے اندر کی تجویز موجود ہے آج بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا جنم کیوں ہوا؟ کہتے ہیں آزادی وطن کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان اور ملکہ وکٹوریہ کے درمیان میں اختلاف، غلط فہمی پیدا ہوئی، کانگریس کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، آزادی وطن کے لیے نہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا کہ شریک ہو، اور جو ان کا موقف ہے اس سے نکال کر کے آزادی وطن کے اوپر لاؤ، اس سے کم کسی چیز کے اوپر ہم راضی نہیں ہیں۔ وہ کانگریس جو 1885 میں اپنا مقصد پیش کرتی ہے، وہ کانگریس سن 47 تک پہنچتے پہنچتے ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والی بنی۔ یہ ان لوگوں کا کردار تھا، ورنہ کانگریس کو اس لیے بنایا نہیں گیا تھا۔ آج بھی تجاویز ہیں، پڑھ لو۔ اور برابر مطالبہ کرتے چلتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ہندو اسٹیٹ ہوگا یا آزادی کے بعد سیکولر اسٹیٹ ہوگا۔ تجاویز موجود ہیں، سن 46 کے کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ ہوگا، اور چونکہ سب سے بڑی اقلیت مسلمان تھی اس لیے کہتے ہیں، موجود ہے کتابوں میں لکھا ہوا، مسجدیں محفوظ رہیں گی، ہم گارنٹی دیتے ہیں، مدرسے محفوظ رہیں گے، زبان محفوظ رہے گی، کلچر محفوظ رہے گا، پہناوا محفوظ رہے گا، قبرستان محفوظ رہیں گے، امام باڑے محفوظ۔ ایک لسٹ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ملک اگر سیکولر اسٹیٹ ہے، اسی سیکولر اسٹیٹ میں ہر مذہبی اقلیت اپنی مذہبی نشانی کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر ملک ہندو اسٹیٹ ہوگا، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، اپنی مذہبی علامتوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ مسلمان کے نزدیک تو سب سے پہلے اپنا دین تھا۔ اب بدقسمتی ہوئی کہ ملک آزاد بھی ہوا اور تقسیم بھی ہوا۔ مسلم لیگ نے مطالبہ کیا، جمعیت علماء اس مطالبے کے حق میں نہیں تھی۔ ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، جوتیوں میں ان کی ٹوپیوں کو روندا گیا، ان کے گلوں میں جوتوں کا ہار ڈال دیا گیا، مگر ایک منٹ کے لیے بھی وہ ملک کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں تو سب آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا۔ جب ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا، اب ایک طاقت اٹھی اور وہ کہنے لگی
گاندھی جی کے سر کے اوپر سوار ہو گئی کہ جب مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ایک حصہ لے لیا، اب ملک ہندوستان سیکولر اسٹیٹ نہیں ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، فرماتے ہیں گاندھی جی یہ کہتے تھے کہ نہیں، ملک تقسیم ہوگا تو میری لاش کے اوپر تقسیم ہوگا۔ مگر پٹیل گئے اور 1 گھنٹے سے زائد گفتگو کی تو کہتے ہیں اب جب میں گاندھی جی کے پاس گیا تو مجھے ان کی رائے کے اندر وہ مضبوطی جو تھی وہ نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، جمعیت علماء ہند وہ تنہا جماعت تھی جو لوہے کی طرح، پتھر کے چٹان کی طرح کھڑی ہوئی، ہمارے اکابر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ ہم بار بار وعدہ لیتے رہے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے ہیں، تم مجرم ہو، ہم نے تو اپنی پگڑیاں اچھلوائی ہیں اور ٹوپیاں روندوائی ہیں، ہم اس جرم کے کرنے والے نہیں ہیں۔ شریف لوگ تھے، جمعیت علماء کا کردار 150 سالہ کردار تھا، لاکھوں مسلمان اپنی جان دے چکا تھا، جانتے تھے، جمعیت علماء کے اس مطالبے کے سامنے سر جھک گیا اور ملک کا دستور سیکولر دستور ہوا۔ آج وہی دستور ہے جس میں سکھ، کرسچن، بدھ، مسلمان، میں کہتا ہوں دلت، اپنے آپ کو اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ زندہ رہنے کی بات کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اگر 70 سال پہلے یہ دستور سیکولر نہیں، ملک ہندو اسٹیٹ بن چکا ہوتا، برباد بھی ہو چکا ہوتا، جڑیں ہیل بھی چکی ہوتی، ختم بھی ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ یہ آپ کی قربانی ہے، اس قربانی کے اندر ملک کا ہر طبقہ شریک ہے۔ جب خون کی ضرورت ہوئی ملک کو تو اس کے اندر صرف ہندو نہیں ہے، ہندو بھی ہے، پشاور کے اندر سکھ بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سارے ملک آگ کے ڈھیر کے اوپر ہے اور لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ اور آزاد ہوا تو جمعیت علماء کی کوشش سے ملک کا دستور سیکولر دستور بھی بنانا، اور یہی سبب بن گیا گاندھی جی کے قتل کا۔ یہ تاریخ ہے اور بڑی تاریخ ہے، لیکن مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب گاندھی جی کے اوپر بم مارا گیا اور وہ بم ناکارہ ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ ناکارہ کیوں ہو گیا؟ کہ کوئی لیفٹیننٹ کرنل پروہت بم بنانے والے کی ٹریننگ کرنے والا نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ بم ناکارہ نہ ہوتا۔ اس بم کی بنیاد کے اوپر ایک ہلچل مچ گئی۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ میٹنگ میں یہ بات کہی گئی کہ گاندھی جی کی جان بڑی عزیز ہے، ملک کے ہوم منسٹر بمبئی کا پروگرام بنائے ہوئے اسے ختم کر دینا چاہیے، دلی میں رہ کر کے گاندھی جی کی زندگی کی حفاظت میں اسباب کو فراہم کریں۔ مگر وہ ناراض ہو گئے اور بمبئی چلے گئے، اور ان کے بمبئی جانے کے بعد گاندھی جی کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب گاندھی جی کی موت کے بعد کانگریس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے تو ایک تو مسٹر گھوش ہیں کوئی کلکتے کے، اور ایک دوسرے لیڈر ہیں، انہوں نے برملا کہا کہ ہندوستان کے ہوم منسٹر کا دامن گاندھی جی کے قتل کے داغ سے صاف نہیں ہو سکتا۔
مولانا آزاد لکھتے ہیں اتنا اثر پڑا پٹیل صاحب کے دل کے بیمار ہو گئے اور سال 2 سال کے بعد ان کو موت آ گئی، لیکن ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ ابھرا۔ ہم کانگریس سے کہتے رہے کہ فرقہ پرستی کا جنون بڑھ رہا ہے۔ جمعیت علماء کا کوئی اجلاس عام اور شاید کوئی ورکنگ کمیٹی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر تجویز پاس کر کے جواہر لال نہرو کو، شاستری جی کو، اندرا جی کو اور بڑے بڑے چیف پرائم منسٹر اور منسٹروں کو آگاہ نہ کیا گیا۔ جس سپولیے کو پال رہے ہو، دودھ پلا رہے، یہ بڑا ہو جائے گا۔ آج تو مسلمان کا خون اچھا لگتا ہے، جب یہ جوان ہو جائے گا تمہارا خون بھی چوسے گا۔ ہے جمعیت علماء کی تجاویز، ہماری اس بات پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ آج ملک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ فرقہ پرستی کا جادو جو بچہ تھا ملک کی آزادی کے وقت، جو آج پل کر جوان ہوا، اس نے کانگریس کو میدان سیاست سے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ ہماری بلا سے اقتدار کی کرسی پر کون آتا ہے کون جاتا ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں نہیں، نہ کبھی الیکشن لڑتے ہیں نہ لڑاتے ہیں۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کا الیکشن تو بڑی دور ہے۔ ہم نے تو کبھی محلے میں چیئرمینی کے الیکشن کی ممبری کا بھی کبھی الیکشن نہیں لڑا اور نہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، ہم ایک مذہبی انسان ہیں۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ اب جمعیت علماء ہند کو پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، خالص مذہبی جماعت ہے۔ لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست کو ملک میں لعنت سمجھتے ہیں۔ ہم سیکولرزم کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں سیاست میں کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اگر اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولر اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں، ہندو اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ میں نہیں، میں ہر اقلیت کو کہتا ہوں، اگر کرسچنوں کی چرچ محفوظ رہ سکتے ہیں، اگر سکھوں کے گردوارے محفوظ رہ سکتے ہیں، اگر مسلمانوں کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آ سکتی ہے، سیکولر اسٹیٹ میں آئے گی، ہندو اسٹیٹ میں نہیں آئے گی۔ ہم اس لیے سیکولر اسٹیٹ کی تائید کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں مٹھی بھر لوگ جو ملک کی سیاست پر قبضہ کیا، میں کہتا ہوں مٹھی بھر لوگ، ملک کی اکثریت، چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی اور ہو، ملک کی اکثریت نہ فرقہ پرست ہے نہ نفرت کی سیاست کو پسند کرنے والی ہے، چین سکون امن و آشتی کی طالب ہے۔ اور میں اس کے لیے دلیل دیتا ہوں، ارے بھائی اخلاق کا قتل ہوا، ایک اخلاق کا قتل تھا۔ ہندوستان میں تو اس طرح کے قتل نہیں ہوتے تھے، اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے لہذا مار ڈالو اس کو، ایسا تو نہیں تھا۔ تم نے اخلاق کو مار دیا۔ ہندوستان کے وہ لوگ جو بڑے بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کو گورنمنٹ نے شعار دیے تھے، ایوارڈ دیے تھے، انہوں نے 100 سے زائد لوگوں نے اپنے ایوارڈ واپس کر دیے۔ کہ جس ملک کے اندر یہ نفرت اور تعصب ہے، ہم احتجاج کرتے ہوئے وہ ایوارڈ واپس، یہ کون لوگ تھے؟ ان میں شاید ایک مسلمان تھا، ورنہ 100 سے زائد لوگ ہندو تھے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملک کی اکثریت امن و امان اور شانتی کو چاہتی ہے۔ دیکھیے ملک میں پہلی دفعہ آواز اٹھی آگرے میں گھر واپسی کا پروگرام۔ کیا مطلب تھا کہ ملک کی 20 کروڑ مسلمانوں کو، 6 کروڑ کرسچن کو، کروڑوں سکھ کو، تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے گھر واپس لاؤ۔ ان کے باپ دادا پردادا ہندو تھے، انہیں بھی ہندو بناؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں کا دودھ انہوں نے پیا تھا، کسی اور نے تھوڑی پیا تھا۔ یہ آواز اٹھی، اگر ملک کی اکثریت اس آواز کو پکڑ لیتی تو ان 4-5 سالوں کے اندر تم ہندوستان جل چکا ہوتا، گلی کوچے کے اندر خون بہتا۔ مگر ملک کی اکثریت نے سوچا یہ پاگل دیوانوں کی بڑھ ہے، چھوڑ دیا۔ 10-5 دن کے اندر غائب ہو گئے، آج جانتا بھی نہیں کوئی کہ کہاں آواز اٹھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی اکثریت امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے ادھم بچا رکھی ہے، قتل و غارت گری کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ان کا کردار یہ ہے کہ کوئی 31,000 کروڑ لے کر ملک سے باہر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی 8,000 کروڑ لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ جس کو جہاں سے لوٹنے کو مل رہا ہے لوٹ کھسوٹ کر کے جا رہا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس نے ملک کو برباد اور تباہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم اس کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ہم اقتدار کے لوگ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند سیاسی اقتدار کی نہ بھوکی ہے، نہ سیاسی اقتدار میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم جب سیکولرزم کی بات کرتے ہیں سیاست کی بنیاد پر نہیں، اپنے مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ہمارے سامنے کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس نفرت کو یہ ہوا دے رہے ہیں، جس تعصب کی آگ جلا رہے ہیں، جس طرح اقلیت اور اکثریت کو باہم دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں، جنگ و جدال کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر شریک نہیں ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی بارش کرنی پڑتی ہے۔ آپ یاد رکھیے تعصب اور نفرت کو تعصب اور نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم سارے ملک کے اندر قومی یکجہتی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم ہندو اور مسلمان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دن آج سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ، لیکن ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا؟ کیا چھوڑ دو گے؟ آگ لگ رہی ہے، لگنے دو گے؟ ہم تو جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ آپ 20,000 کا مجمع ہے، آپ سے بھی ہم کہتے ہیں یہی بات، پیار و محبت کو پیدا کرو، گاؤں در گاؤں پیار و محبت کو پیدا کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس آواز کے اندر طاقت آج نہیں ہے، مگر ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ طاقت اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے ہیں امن و امان اور شانتی کے لیے۔ امن و امان اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، پیار و محبت اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ ہم اس کام کو اس لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء ہند کا کردار مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم تو جو کام بھی کرتے ہیں
ہم ان لوگوں کو فرقہ پرست طاقتیں جن پر الزام لگا کر دہشت گرد ثابت کر کے بتا کر کے انہیں جیلوں میں کوئی 20 سال سے بند ہے، 10 سال سے 30 سال سے بند ہیں جیلوں کے اندر. یہ بیت المال ان کے مقدمات کو لڑاتی ہے. کتنے بچے تھے جن کو عمر قید ہو چکی تھی، جمعیت علماء کی کوشش سے وہ باعزت بری ہوئے. جن کو لوور کورٹ سے پھانسی ہو چکی تھی، ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوئے. ان بچوں کے اندر 5 ہندو بھی ہیں. ہمارے نزدیک اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. ہم ہر محاذ کے اوپر جو مدد کرتے ہیں وہ ہندو اور مسلمان دونوں کی کرتے ہیں. اس سال بہار کے اندر سیلاب آ گیا، ہم اس وقت خاموش رہے. ہم نے سوچا کہ اس وقت تو ساری قوم متوجہ ہے، جب بیٹھ جائیں گے تو ہم سروے کریں گے کہ ہمیں کن کے مکانات بنانے ہیں. ہم نے سروے کیا اور ان کا انتخاب کیا ان بیواؤں کا جو یتیموں کی پرورش کر رہی ہیں، اور گھر ان کے لوٹ ختم ہو گئے، ڈوب گئے. ہم نے ان کا سروے کر کے جو بالکل لاچار تھی 113 مکانات کا پہلے مرحلے میں انتخاب کیا. خدا ہمیں طاقت دے گا اور بھی بنائیں گے. ان کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بیوائیں بھی ہیں. جو چاہے جا کر کے دیکھ لے. چونکہ ہندوؤں کو گورنمنٹ سے امداد ملی ہے اس لیے ہندو کم ہیں، لیکن ہیں یہ بھی. جمعیت علماء کا کام یہی ہے کہ کون ہندو کون نہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی مصیبت زدہ ہے اس کی امداد کرتے ہیں. آسام کے مسئلے کے اندر ہم نے کیا اور ایسا خدا نے ہماری مدد کی کہ ہم بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اتنا کامیاب ہوں گے. دنیا نہیں جانتی. دیکھیے ملک آزاد ہوا ہے 1947 میں. یہاں کا انڈین نیشنل ہونے کے لیے جو سب سے پہلی مردم شماری ہے 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستانی ہے. یہ پورے ملک کا قانون ہے، لیکن آسام کا قانون یہ نہیں ہے. ایک تو مشرقی پاکستان سے کچھ سیاسی معاملات ہوتے رہے، پھر آخر میں اندرا جی نے پاکستان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک جنگ ہو گئی، یہاں تک کہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا، بنگلہ دیش کا وجود ہوا. اس بمباری کے اندر بے شمار لوگ ادھر سے بھاگے ادھر، ادھر سے بھاگے ادھر. سن 86 میں راجیو گاندھی نے اندرا جی کی جو ہتیا کے بعد ساری آسام کی سیاسی پارٹیوں کو بیٹھال کر سب سے دستخط لے کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستان کا باشندہ ہونے کے لیے بنیاد سن 51 نہیں 71 ہے. ساری پارٹیاں پابند ہو گئی. اب جب کوئی، وہ تو 50 سال پہلے کی بات ہے، وہ مر گیا، اب اس کی دوسری تیسری پیڑھی ہے. اب یہ بچی اگر اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو اس گاؤں کا پردھان ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی پوتی ہے، اور وہ انڈین نیشنل تھا، یہ اس کی بیٹی ہے. یہ اس کے پاس گویا کے حق کے باشندگی کے لیے ایک لنگڑی لولی دلیل ہوتی ہے. اب بی جے پی گورنمنٹ آئی تو ایک ہائی کورٹ، آسام ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. آج تک جتنے فیصلے پردھان کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں وہ سب کل عدم، ختم. اب یہ عورتیں ہیں کتنی؟ 48 لاکھ عورتیں ہیں.
اس کے اندر 22 لاکھ بنگالی ہندو ہیں اور 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔ اب RSS والے تو روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں پیدائش 1 کے برابر ہے، مسلمانوں میں اس 1 کے مقابلے میں 8% ہے، تو اور 25-50 سال کے بعد مسلمان تو بڑھ جائے گا۔ اگر اسی کو مان لو تو 25 لاکھ مسلمانوں کے بچے اگر ہر عورت کے 5 بچے مان لو، کروڑوں ہو گئے۔ یہ جو کروڑوں لوگ ہیں، ان کروڑوں لوگوں کو نہ کسی اسکول میں داخلہ مل سکتا ہے، نہ یہ کوئی 2 انچ زمین خرید سکتے ہیں، نہ کسی مکان کو خرید کر رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک کتے بلی کی زندگی ان کی ہو جائے گی۔ اور کتنے، اگر 2 کروڑ بھی مانو تو آسام ایک صوبے کے اندر 2 کروڑ کم ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بہت کوشش کی، لیکن ہم کسی محاذ پر ہمیں نہیں لگا کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم نے آخر میں انجام کار، ہم نے سپریم کورٹ کو جا کر کے وہاں پیش کر دیا اپنے مقدمے کو، اور ہندوستان میں دلی کے جو بڑے سے بڑے قانون دان تھے، ہم نے ان کو انگیج کر لیا۔ ایک کی فیس 15 لاکھ روپے ہے۔ کپل سبل کو لے لیا، تنخواہ دار کو لیا، سلمان خورشید کو لیا، اور کس کو یہ سب کو گے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک لڑائی ہے، اگر ہم 2 کروڑ لوگوں کے لیے جمعیت علماء سہارا بن سکتی ہے تو ہمیں اس کام کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 100% نہیں 101% ہمارے حق میں آیا۔ آگ جل رہی تھی، بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے اندر 25 لاکھ اگر مسلمان عورتیں ہیں، 22 لاکھ ہندو عورتیں بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، BJP گورنمنٹ وہاں بنی ہوئی ہے، وہ کسی محاذ پر بھی چھوڑتی نہیں ہے مسلمان کو اجاڑنے کے لیے۔ ہم بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، ہم نے اس کے لیے بھی اکائیاں جمع کر لی ہیں۔ ہم نے وہاں ایک پینل منسٹروں وکیلوں کا بنایا ہے۔ 30 تاریخ کو ہم ٹریننگ وہیں کر رہے ہیں، 49 وکیل، ہمیں 150 وکیل بنانے ہیں اس طریقے کے، جو پورے آسام کے اندر جہاں کسی کو ووٹر لسٹ سے الگ کیا جائے، فوراً وہ وکیل آگے بڑھ جائے۔ میرے بھائی پیسہ کیا ہے؟ مسلمان کے پاس کوئی پیسے کی کمی تھوڑی ہے۔ اگر اسے یہ یقین ہو کہ اس کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا تو وہ تو دل نکال کر کے رکھ دیتا۔ اور ہمیں تجربہ ہے، ہم یہ سمجھتے جو پیسہ خرچ ہوگا ہمارے اوپر کیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، حساب سے لیتے ہیں، حساب سے خرچ کر دیتے ہیں۔ کتنا بھی ہو، ہم ہندو اور مسلمانوں کی مدد کے اندر اپنے تئیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی کامیابی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، اور اسی کردار پر جمعیت علماء زندہ ہے۔ اور یہی بات جمعیت علماء اپنے پیغام میں کہتی ہے کہ خدا کے لیے فرقہ پرست عناصر کو ناکام کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اس کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے، مار دھاڑ نہیں ہے، گلی کوچوں کے اندر احتجاج نہیں ہے۔ انتہائی مضبوطی کے ساتھ پیار و محبت کو بڑھاوا دو۔ آپ اگر دیہات میں رہتے ہیں وہاں، آپ اگر جنگل میں رہتے ہیں وہاں، آپ شہر میں رہتے ہیں وہاں، اپنے دائیں بائیں کو دیکھو، ہندو کے ہاتھ کو پکڑو، دلت کے ہاتھ کو پکڑو۔ یاد رکھو جتنی مشکلات مسلمان کے لیے دلت کے لیے اس سے کم مشکلات نہیں ہیں، اور آنے والے دن جتنی مصیبت کے خدا نخواستہ مسلمان کے لیے ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ آنے والے دن
دلت کے لیے بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اگر قابو نہیں کیا گیا ملک کے اوپر تو جہاں دلت آج بیٹھا ہوا ہے نہیں، جہاں 400 سال پہلے تھا وہاں جا کر کے کھڑا ہوا۔ ان تمام بربادیوں کے اوپر قدغن لگانے کے لیے، دروازے کو بربادی کے بند کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، پیار و محبت۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، ہندو مسلمان اتحاد کو پیدا کریں، اپنی خوشیوں کے اندر برادران وطن کو بھی بلائیں، ان کے یہاں خوشیوں میں جائیں، آپ کو نہ بلائیں تب بھی جائیے اور مبارکباد دے کر کے آ جائیے۔ کوئی مصیبت کا شکار ہو، غمی ہو، جائیے اس کے یہاں جا کر تعزیت پیش کیجیے۔ میرے بھائی، یہ ہماری پرانی تاریخ ہے، گاؤں در گاؤں کی تاریخ ہے۔ برا ہو اس بدبخت سیاست کا جس نے ہماری اس تاریخ کو ختم کر دیا، آگ لگا دی اور ملک کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ آج اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ اپنی پیار و محبت کی اس پرانی تاریخ کو زندہ کریں، تب آپ زندہ رہیں گے، ورنہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے ہر ہندو کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر دلت کے لیے، ہر اقلیت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی اقلیت ہو، اور بغیر اس کے ملک میں امن و امان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک کے اندر امن و امان، صلح و آشتی اور پیار و محبت کو اللہ پیدا فرما دے۔ اسی طرح یہ مٹھی بھر لوگ جو ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں، ملک کی دولت کو لے لے کر بھاگ رہے ہیں، ملک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، ان کے گلے میں پھندا اسی طرح پڑ سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ہم تو حکومت سے کہتے ہیں، ہم نے مطالبہ کیا اور جتنے دھرم گرو تھے سب کو اسٹیج پر ہاتھ پکڑ کر بار بار کھڑا کیا کہ جس گائے کی بنیاد کے اوپر دلتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس گائے کو نیشنل جانور بناؤ۔ جو بیچنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو خریدنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کاٹنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھانے والا ہے وہ بھی مجرم۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو گائے سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے تو گائے کو ایک نشان بنایا ہے بدامنی اور قتل و غارت گری کے لیے۔ یہ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر کس میں ہمت ہے کہ گائے کے اوپر پابندی لگا دے؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ نیشنل یہ دیکھو 4 صوبے بنے ہوئے ہیں ملک میں، کوئی صوبہ اس وقت تک نہیں تھا۔ آج 4 صوبے ہیں جن کے اندر اکثریت ہے کرسچن، ناگالینڈ، میزورم، اروناچل، میگھالیہ، بوڈو لینڈ چل رہا ہے۔ میں گیا ناگالینڈ کے اندر تو میں نے ہوائی اڈے سے اتر کے جا رہا تھا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کی خصوصیت کیا ہے اور مجھے بتاؤ صنعت اور خصوصیت، تاکہ میں اس چیز کو اگر کوئی اچھی چیز ہے تو بھائی جا کے رکھوں گا کہ بھائی یہ خصوصیت۔ تو وہ سوچنے لگے کیا، تھوڑی دیر میں کہنے لگے دیکھیے یہاں آپ کو نہ کوئی چڑیا نظر آئے گی، نہ کوئی کتا، نہ کوئی بلی، نہ بندر، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے علاوہ چھچھودر کے کوئی چیز نہیں جسے یہ کھاتے نہ ہو، کوئی چیز نہیں، کوا، گدھ، چیل، کوئی چیز ایسی نہیں جسے یہ نہ کھاتے ہو۔ اب کون ہے جو وہاں جا کر کے کہہ دے گا گائے مت کاٹو؟ اسی کو کاٹ کے کھا جائیں گے۔ کیوں نہیں بناتے؟ ہم تو کہتے ہیں نیشنل جانور بناؤ، جس طرح مور ہے، کالا تیتر ہے کہیں کہیں، آپ گائے کو بھی نیشنل جانور بناؤ، مگر نہیں بناتے۔ ان
کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں مسلمان کا خون بڑا میٹھا معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں مذہب کا نام لے کر کے آگ لگا رہے ہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو دینے کے لیے جمعیت علماء کے ورکرز نے آپ کو جمع کیا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا اجتماع یہاں کیا اور اتنی بڑی تعداد میں ہندو مسلم شریک ہوئے اور یہ پیغام عام ہو۔ لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے سنا آپ نے اور سن کر کے چلے گئے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ جہاں رہیں پیار و محبت کے ساتھ رہیے۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ ایک مرتبہ ذرا بھی پیار و محبت کا معاملہ کیا، وہ بھولے گا نہیں۔ میں نے ہوائی جہاز کے اندر انڈیگو میں بیٹھتا ہوں تو میرا جو ٹکٹ ہوتا ہے عام طریقے پر میں اگلی سیٹ پر لیتا ہوں، اس کے لیے کوئی چند 100 روپے دینے پڑتے ہیں اور کچھ روپے دینے پڑتے ہیں کہ اگر کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا بھی مل جائے گا۔ میں نے اب اس سلسلے کو بند کر دیا، لیکن جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا، مجھے کھانا وانا کھانا نہیں تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بسکٹ دے دو تاکہ وہ پیسے کام میں آ جائیں، شوگر فری بسکٹ۔ لیکن میں شکر سے کسی درجے میں پرہیز کرتا ہوں، اگرچہ ہر جگہ نہیں۔ آج دسترخوان پہ رسگلے اور گلاب جامن اتنی بہترین تھی کہ میں صبر نہیں کر سکا، لیکن مجھے کرنا چاہیے صبر۔ تو میں جب مجھے وہ ملتا تو میں اپنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے رہتے میں ان کو بڑی محبت کے ساتھ دیتا۔ وہ منع کرتے کہ میں کہتا تھا کہ لینے تو مجھے خوشی ہو گیا، آپ لے لیجیے، تو لے لیتا تھا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اس ایک بسکٹ کی کیا حقیقت ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب تو لاٹھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ مجھے میرا بیگ اٹھانے نہیں دیتا تھا، خود اٹھ کر کے میرا بیگ اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں دیتا تھا۔ یہ حسن معاملہ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں جا کر کے، اور جا کے سکھ میں مبارکباد دے دیں، شادی کی، کسی بچے کی پیدائش کی، اور کسی دکھ میں جا کے تعزیت۔ میرا یقین ہے کہ اگر شریف آدمی ہے مرتے دم تک اسے نہیں بھولے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس سے آپ ملک میں امن و امان کو قائم کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں یاد کیجئے، بلائیے، اپنی سکھ کے اندر ان کو دعوت دیجئے، ان کی خاطر تواضع کیجئے، کبھی بھولیں گے نہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، کوئی آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہونے والا تو ملے۔ یہ جب ہی ہوگا جب آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے تو وہ آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکیں گے۔ میرے بھائی، میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ 10 سے زائد ہو گیا اور مجھے 10 بجے ختم کر دینی تھی، اور 10-15 راتیں میری ایسی گزر گئی ہیں کہ میں سو نہیں سکا ہوں ٹھیک سے۔ آج ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے وجہ سے مجھے سونا مل جائے رات میں، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، ارباب سیاست کا بھی شکر گزار ہوں، اگرچہ میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، اور جمعیت علماء کے ورکرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا پرامن اور اتنا بڑا جلسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی پر رحم فرمائے، اس آبادی سے سب بسنے والوں کے دلوں میں اللہ پیار و محبت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد